اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واشدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ آج کا دوسرا مباحثہ کتاب صرف میر میں ہے۔ ہم پچھلے مباحثے میں پڑھ چکے ہیں کہ مصنف نے کہا ہے کہ ایدک اللہ تعالی فی الدارین، کہ اللہ رب العزت آپ کو مؤید کرے، یعنی آپ کی مدد فرمائے دونوں جہانوں میں۔ مصنف وہاں پر میں نے اشتباہ کیا تھوڑا کہ میر داماد، مصنف جو ہیں یہ میر سید علی شریف جرجانی، میر سید علی شریف جرجانی، جو کہ صرف میر کے بھی مصنف ہیں، نحو میر کے بھی مصنف ہیں، اور تقریباً انہوں نے 50 کے قریب اپنی کتابیں تالیف کی ہیں، جو کہ حوزات میں کافی ساری پڑھائی جاتی ہیں۔ صرف میر بھی عمومی طور پر پڑھائی جاتی ہے، نحو میر بھی عمومی طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ تو 4 موقع ایسے ہیں جہاں پر فعل ماضی استعمال کیا جاتا ہے اور معنی جو ہے وہ مضارع کا لیا جاتا ہے، ماضی استعمال کر کے مضارع کا معنی۔ پہلا ہے مورد دعا، جس طرح یہاں پر بھی ہے ایدک اللہ تعالی فی الدارین، اور دوسرا مورد جو ہے وہ ہے خطبہ، جہاں پر خطبہ ہو، جس طرح کہ وہاں پڑھا تھا انکحتو زوجتو، یہ ساری۔ تیسرا مورد تھا جہاں پر کسی چیز کی، کسی جملے کی، کسی شے کی تعریف کرنی ہو، مثلا ہم نے کہا تھا الکلمۃ ما دلہ، کلمہ وہ ہے جو دلالت کرے، دلہ فعل ماضی ہے، وہ یہ نہیں کہا کہ جس نے دلالت کیا، جو دلالت کرے۔ چوتھا جب کسی کی نفرین کرنے، کسی سے نفرت کا اظہار کرنا ہو، دوسرے لفظوں میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بد دعا کا اظہار کرنا ہو، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ 4 موقع ایسے ہیں جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی استعمال کر کے فعل مضارع لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ خلاصہ کے طور پر یہ کہا گیا کہ کلمات عرب، جتنی بھی عربی میں گفتگو کی جاتی ہے، جو بھی جملہ استعمال کیا جاتا ہے یا جو بھی کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں، یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی بھی میں وضاحت پیچھے کر چکا۔ اسم جیسے رجل و علم، اور فعل جیسے ضربا و دحرجا، حرف جیسے من و الی۔ 2 مثالیں کیوں دی ہیں یہ بھی پیچھے والے مباحثے میں گزر چکا ہے کہ رجل و علم 2 مثالیں دی ہیں کہ اسم جو ہوتا ہے ذات پر بھی دلالت کرتا ہے، صفات پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی اسم ذات بھی ہے، علم اسم معنی بھی ہے، ضربا یعنی فعل ثلاثی بھی ہوتا ہے، دحرجا رباعی بھی ہوتا ہے، من و الی حرف جو ہوتا ہے وہ ابتدا کے لیے بھی آتا ہے، انتہا کے لیے بھی آتا ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ تصریف کیا کہا تھا؟ تصریف کا ہم نے کہا تھا کہ 2 معنی ہیں تصریف کے، لغوی اور اصطلاحی۔ لغوی یعنی ایک چیز کو پھیرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا ایک حالت سے دوسری حالت، یہ مثالوں کے ساتھ پیچھے ہو چکا ہے۔ اور اس کا مطلب اصطلاحی کیا ہے؟ تصریف کا اصطلاحی معنی یہ ہے، علماء صرف کی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں کہ یعنی ایک لفظ کو مختلف صیغوں میں پھیرنا تاکہ اس ایک لفظ سے مختلف معانی حاصل ہو سکیں۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ ضربہ ہے، اب اسی ضربہ کو پھیرا ہے، کہاں لے گئے؟ ضربا، ضربو، ضربت، یہ 14 صیغے فعل ماضی کے، یضربو، یضربان، یضربون، یہ فعل مضارع کے 14 صیغے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ تصریف جو ہے وہ اسم میں کم ہوتی ہے، اور تصریف فعل میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور تصریف حرف میں ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حرف کے اندر تصرف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب من ہے تو وہ من رہے گا، من سے ہم کوئی اور صیغہ نہیں بنا سکتے۔ الہ ہے تو وہ الہ ہی رہے گا، الہ سے کوئی اور صیغہ نہیں بنا سکتے۔ جس طرح لفظ راجل اسم ہے یا نہیں ہے؟ اسم ہے۔ اب راجل سے راجلان بھی بن سکتا ہے، راجل سے رجال بھی بن سکتا ہے، اسی راجل سے رجال بھی ہو سکتا ہے۔
ضربا سے ضربا بھی ہو سکتا ہے، ضربو بھی ہو سکتا ہے، ضربت، یعنی 14 کے 14 صیغے، یضربو یضربان، یہ سارے یعنی فعل میں ایک صیغہ مختلف حالتیں اختیار کر سکتا ہے لیکن حرف میں نہیں ہوتا۔ اسم میں بھی ہو سکتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، مثلا لفظ راجل ہے، اب اس کو آپ فقط راجل، راجلان، رجال، رجال بس، اس کے علاوہ اور طرح سے آپ اس کو تصریف نہیں کر سکتے، پھیر سکتے۔ ضربا سے بہت زیادہ صیغے نکل سکتے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ اسم میں تصریف کم ہے، فعل میں تصریف بہت زیادہ ہے، حرف میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف کے اندر تصرف نہیں کر سکتے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، اسم ثلاثی بھی ہوتا ہے، رباعی بھی ہوتا ہے، خماسی بھی ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں، ثلاثی یا مجرد ہوگا یا مزید فی ہوگا، رباعی یا مجرد ہوگا یا مزید فی ہوگا، خماسی یا مجرد ہوگا یا مزید فی ہوگا۔ ثلاثی، رباعی، خماسی اسے کہتے ہیں کہ جس کے سارے حروف اصلی ہوں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرف زائد نہ ہو۔ مزید فی یعنی مزید فی اسے کہتے ہیں جس کے اندر ایک حرف زیادہ ہو یا ایک سے زیادہ حرف زیادہ ہوں۔ اچھا، اور کہتے ہیں کہ فعل جو ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں، فعل یا ثلاثی ہوگا یا فعل رباعی ہوگا، فعل خماسی نہیں ہوگا۔ یہ پچھلے والے ہمارا جو پہلا مباحثہ تھا اس کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کی نظر کیا ہے، آپ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ آج کا جو ہمارا مباحثہ ہے وہ ہے دوسرا مباحثہ۔ کہتے ہیں کہ حروف اصلی کو حروف زائد سے پہچاننے کا قاعدہ کلیہ، میزان، ترازو کیا ہے؟ حروف اصلی ہیں، انہی حروف اصلی کو حروف زائد سے پہچانے کا، یہ اب بات ہوئی نا پیچھے ہماری کہ اسم ثلاثی بھی ہوتا ہے، رباعی بھی ہوتا ہے، خماسی بھی ہوتا ہے۔ اب وہ جو ثلاثی، رباعی یا خماسی ہوتا ہے یا مجرد ہوتا ہے یا مزید فی ہوتا ہے، اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مزید فی ہے یا مجرد ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے یہ حروف اصلی ہیں یا ان کے اندر کوئی حرف زائد بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میزان، ترازو، قاعدہ کلیہ حروف اصلی کو پہچاننے کا حروف زائد سے وہ 3 ہیں۔ کیا؟ فاء الفعل، عین فا، عین اور لام، فاء الفعل، عین الفعل اور لام الفعل۔ یہاں ایک اشکال آتا ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ آپ نے لفظ فاء الفعل، عین الفعل اور لام الفعل تو استعمال کیا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا مثال کے طور پر حروف اصلی کو پہچاننے کا طریقہ حروف زائد سے جو ہے وہ فاعلہ ہے۔ فاعلہ بھی تو کہہ سکتے تھے، فا علیحدہ، عین علیحدہ، لام علیحدہ، فاء الفعل، عین الفعل، لام الفعل علیحدہ کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر فاعلہ کو ذکر کر دیتے کہ حروف اصلی جو ہیں ان کو پہچاننے کا طریقہ، ترازو حروف زوائد سے جو ہے وہ فاعلہ ہے، تو یہ لفظ فاعلہ، فاعلہ یا فاعلہ کو شامل نہ ہوتا۔ اس لیے فاء الفعل، عین الفعل، لام الفعل ہم نے ذکر کر دیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے اس کا عین کلمہ مفتوح ہو فاعلہ ہو، عین کلمہ مکسور ہو فاعلہ ہو، یا عین کلمہ مضموم ہو فاعلہ ہو۔ اس لیے ہم نے لفظ فا، عین اور لام کو میزان اور ترازو قرار دیا ہے حروف اصلی کو حروف زوائد سے پہچاننے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جو ان 3 حروف کے وزن پر آئے گا تو وہ مجرد ہوگا، حروف اصلی ہوں گے۔ حروف اصلی جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف اصلی جو ہیں وہ جو ان 3 فا، عین اور لام کے وزن پر آ جائے تو یہ حروف اصلی ہیں، اور جو اس سے اضافی ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ حروف زائد ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اسم میں جس طرح راجلن، راجلن، را فا کی جگہ پر ہے، جیم عین کی جگہ پر ہے، لام لام کی جگہ پر ہے، راجلن بروزن فاعلن، ضربا یا ناصرا بروزن فاعلا، یہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ان حروف اصلی سے زیادہ حرف آ جائے گا تو وہ حرف زائد شمار ہوگا۔ جس طرح کہتے ہیں کہ مثال دیتے ہیں، ضاربن، ضاد، حمزہ، یہ الف جو ہے، را اور با، یہ 4 حرف ہیں، اور ناصرن 4 حرف ہیں، یضربو، ینصرو، یطلبو، یہ 4 حرف ہیں۔ اب ان میں حرف زائد کون سا ہے؟ ضاربن میں حمزہ جو ہے، یہ الف جو ہے یہ زائد ہے،
यंसुरो, यतलुबो, यज़रिबो में या जो है ये हर्फ ज़ायद है और बाकी उसके असली हरूफ हैं। अब वो कहते हैं कि रुबाई में चाहे वो रुबाई इस्म हो, क्योंकि इस्म रुबाई होता है और फ़ेल रुबाई होता है। इस्म सुलासी भी होता है, रुबाई भी होता है, खुमासी भी होता है। फ़ेल सुलासी और रुबाई होता है। वो कहते हैं रुबाई में चाहे वो रुबाई इस्म हो यानी इस्म रुबाई हो या फ़ेल हो यानी फ़ेल रुबाई हो, लाम का एक बार तकरार होता है। लाम का एक बार तकरार यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो इजाफी हर्फ है हमारे पास ज़ायद है उसका एक बार तकरार होगा, ठीक है। और जो खुमासी है वो खुमासी फ़ेल होता है, कहते हैं नहीं। कोई पूछे कि फ़ेल खुमासी, कहेंगे नहीं, फ़ेल खुमासी नहीं होता। फ़ेल या सुलासी होता है या रुबाई, इस्म खुमासी होता है। और जो इस्म खुमासी होता है उसमें लाम का जो तकरार होता है वो 2 बार होता है। लाम का तकरार इसमें खुमासी में 2 बार होता है, यानी 2 बार इजाफी हर्फ इस्तेमाल होता है, ज़ायद हर्फ इस्तेमाल होता है। यहाँ तक ये पहला। दूसरी फसल इंशाअल्लाह जो हमारे पास है वो है, अब सीगों की तरफ आ रहे हैं कि इस्म सुलासी होता है, इस्म रुबाई होता है, इस्म खुमासी होता है। कहते हैं कि इस्म जो सुलासी होता है उसके 10 औज़ान हैं, उसके 10 सीगे हैं। इस्म सुलासी मुजर्रद के 10 सीगे हैं। कौन से हैं वो उन्होंने बाकायदा शेर की शक्ल में आगे पेश किए हैं। फलसुन, फारसुन, कातिफुन, आज़ुदुन, हेबरुन, एनबुन, एबेलुन, कोफलुन, सोरादुन, ओनोकुन। ये 10 सीगे जो हैं इस्म सुलासी मुजर्रद के सीगे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो आपने इस्म सुलासी मुजर्रद के 10 सीगे बनाए हैं, किस तरह 10 बनाए हैं? 10 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते? 10 से कम क्यों नहीं हो सकते? वो कहते हैं कि ये जो 10 सीगे हैं ये उसके ऐन कलमा के हिसाब से हैं, ठीक है, ऐनुल फ़ेल के हिसाब से हैं। ऐनुल फ़ेल के हिसाब से क्या होते हैं? वो कहते हैं कि या तो ऐनुल फ़ेल, मसलन जिस तरह फ़लसुन में ऐनुल फ़ेल क्या है, ऐन जो कलमा क्या है, लाम है। वो कहते हैं कि या ये ऐन कलमा जो है ये मफ्तू होगा या मकसूर होगा या मज़मूम होगा। 3 हालतें हैं, ऐन कलमा या मफ्तू है या मकसूर है या मज़मूम है। ये ऐन कलमा की जो है हालत 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। कहते हैं मफ्तू, मकसूर या मफ्तू, मकसूर, मज़मूम या साकिन है। 4 हालतें हैं। ऐन कलमा की जो हालत है वो 4 हैं, या वो साकिन होगा ऐन कलमा जिस तरह फ़लसुन में है, या मज़मूम होगा जिस तरह आज़ुदुन में है, ठीक है, या वो मफ्तू होगा या मकसूर होगा, ठीक है। फारसुन में मफ्तू है और मिसाल के तौर पर कहते हैं कि कातिफुन में मकसूर है। ये 4 सूरतें हैं। जब ये 4 सूरतें हैं तो अब जब ऐन कलमा की ये 4 सूरतें हैं तो इसके हिसाब से जो फ़ाउल फ़ेल होगा उसकी भी 4 सूरतें होगी। फ़ाउल फ़ेल या मज़मूम होगा या मकसूर होगा या मफ्तू होगा या साकिन होगा। जब इसकी 4 सूरतें हैं उसकी भी 4 सूरतें। जब ऐनुल फ़ेल मज़मूम है तो फ़ाउल फ़ेल या मज़मूम होगा या मफ्तू होगा या मकसूर होगा या साकिन होगा। ये 4 सूरतें हो गई। 4 ये हो गई। ऐनुल फ़ेल जब मफ्तू होगा तो फ़ाउल फ़ेल या मज़मूम होगा या मफ्तू होगा या मकसूर होगा या वो साकिन होगा। 8 सूरतें हो गई। फ़ाउल फ़ेल जब मकसूर है तो उस ऐनुल फ़ेल जब मकसूर है तो फ़ाउल फ़ेल की 4 सूरतें, या मज़मूम होगा या मफ्तू होगा या मकसूर होगा या साकिन होगा। ये 12 सूरतें हो गई। ऐनुल फ़ेल जब साकिन है तो उसके फ़ाउल फ़ेल की 4 सूरतें, या मज़मूम होगा या मफ्तू होगा या मकसूर होगा या साकिन होगा। ये हो गई हमारे पास 16 सूरतें। यानी इस्म सुलासी मुजर्रद की कितनी सूरतें हो गई? 16। 4 को 4 के साथ ज़रब दें तो 16। यानी ऐनुल फ़ेल मज़मूम है तो
फाउल फेल चारों हालतों में से किसी एक के साथ होगा, मजमूम, मफ्तू, मकसूर और साकिन। ऐनुल फेल मफ्तू है, मजमूम, मफ्तू, मकसूर और साकिन, ये फाउल फेल होगा। ऐनुल फेल मकसूर है तो फाउल फेल या मजमूम, मफ्तू, मकसूर या साकिन। ऐनुल फेल साकिन है तो फाउल फेल या मजमूम या मफ्तू या मकसूर या साकिन। ये चार सूरतें, चार को चार के साथ ज़रा आप दें तो ये कितनी बन गई? 16 सूरतें बनती हैं कि इस्म सुलासी मुजर्रद की 16 सूरतें बन सकती हैं। अब हमने कहा है कि इस्म सुलासी मुजर्रद के कितने सीगे हैं? 10। तो फिर बाकी 6 कहाँ गए? ये इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है मुबासा मुश्किल, और वो हो रहा है कि कोई दलील पूछ सकता है कि आप किस बिना पर कह सकते हैं कि इस्म सुलासी मुजर्रद के 10 से ज़्यादा सीगे नहीं हैं या 10 से कम नहीं है, सिर्फ 10 हैं। ये जब 16 सूरतें हमने बनाई हैं तो वो कहते हैं कि 4 सूरतें तो यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारे पास कायदा कुल्लिया है कि कभी साकिन हर्फ के साथ इब्तिदा नहीं हो सकती। हमने क्या कहा कि ऐनुल फेल जब मजमूम होगा तो उसके फाउल फेल की 4 सूरतें होंगी, या मजमूम या मफ्तू या मकसूर। ठीक है, मजमूम भी चल सकता है, मफ्तू भी चल सकता है, मकसूर भी चल सकता है, लेकिन जब फाउल फेल क्या होगा? साकिन होगा तो इब्तिदा नहीं हो सकती, लिहाजा एक शक ये भी ख़त्म हो गई। ऐनुल फेल जब मफ्तू होगा तो फाउल फेल फिर भी साकिन नहीं हो सकता क्योंकि इब्तिदा नहीं हो सकती, 2 सूरतें ख़त्म हो गई। ऐनुल फेल जब मकसूर होगा और फाउल फेल साकिन हो तब भी ख़त्म। ऐनुल फेल भी जब साकिन हो और फाउल फेल भी साकिन हो तो ये भी नहीं हो सकता, साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती। ये 4 सूरतें जब ऐनुल फेल मजमूम हो, मफ्तू हो, मकसूर हो या साकिन हो, तो फाउल फेल जब साकिन हो 4 सूरतों में तो ये इब्तिदा नहीं हो सकती, लिहाजा ये 4 सीगे तो ख़त्म हुए, हम पास ये नहीं हो सकते। बाकी बच गए 12 हालतें इस्म सुलासी मुजर्रद की। उनमें से कहते हैं कि बाकी जो 2 हैं, जब फाउल फेल मजमूम और ऐनुल फेल मकसूर हो तो ये कलाम अरब में बिल्कुल सकील है, ये इस्तेमाल नहीं होता। मसलन फ़ोएलुन, फ़ोएलुन ये कहना सकील है अरब में। ये सूरत भी, यानी जब ऐनुल फेल मकसूर हो और फ़ाउल फेल मजमूम हो तो ये भी कलाम अरब में क्या है? सकील है। ये सूरत भी ख़त्म हो गई। बाकी बच गई 11 सूरतें। कहते हैं कि जब ऐनुल फेल मकसूर हो और फाउल फेल क्या हो और मजमूम हो तो ये ख़त्म हो गई। एक है कि नहीं, जब ऐनुल फेल मजमूम हो और फाउल फेल मकसूर हो, यानी पहले वाली सूरत के उलट। एक सूरत यह कि फाउल फेल मजमूम, ऐनुल फेल मकसूर, जिस तरह 2 एलोन, ये भी सकील है। लेकिन जब ऐनुल फेल मजमूम और फाउल फेल मकसूर हो तो ये भी क्या है? सूरत क्या है? सकील है, जिसमें हेबोकुन, हेबोकुन। तो कहते हैं कि ये इस सूरत में भी ये इस्म सुलासी मुजर्रद इस्तेमाल नहीं होता। यानी 16 सूरतें बनी थी, 16 सूरतों में से 6 सूरतें ख़त्म हो गई कि 4 वो जगह जहाँ पर ऐनुल फेल मजमूम हो, मकसूर हो, मफ्तू हो या साकिन हो तो इब्तिदा भी साकिन से हो, ये ख़त्म, ये नहीं हो सकता। 2 सूरतें जब फाउल फेल मजमूम, ऐनुल फेल मकसूर हो तब भी सकील है। फाउल फेल मकसूर, ऐनुल फेल मजमूम हो, ये भी क्या है? 16 सूरतों में से सकील है। 6 सूरतें ख़त्म हो गई तो इस्म सुलासी मुजर्रद के बाकी कितने सीगे बच गए? 10 सीगे। यानी 9 नहीं है क्योंकि बाकी जो 10 हैं 16 में से वो इस्तेमाल होते हैं। 11 इसलिए नहीं बन सकते कि जो उसकी सूरतें थी उनमें से 4 सीगे पहले निकल गए, साकिन के साथ इब्तिदा नहीं हो सकती, 2 सकील हैं, लिहाजा बाकी जो हैं वो 10 सीगे हैं। इस्म सुलासी मुजर्रद के 10 सीगे हैं, यानी इस्म सुलासी मुजर्रद 10 वज़न पर आ सकता है। कौन कौन से वज़न? फालसुन, फ़ाअलुन, फ़ारसुन, कातिफुन, आज़ुदुन, हिब्रुन, इनबुन, एबेलुन, कोफुलुन, सोरादुन, उनुकुन, ये 10 सीगे। अब वो कहते हैं कि इस्म रुबाई मुजर्रद के 5 सीगे हैं, 5 वज़न आते हैं। इस्म रुबाई मुजर्रद के 5 वज़न हैं। जाफ़रुन, दिरहामुन, ज़िब्रेजुन, बुरसुनुन, कामितरुन, ये 5 वज़न। जाफ़रुन यानी फ़अलुन, दिरहामुन फ़िअलुन, ज़िब्रेजुन फ़िअलुन, बुरसुनुन फ़ुअलुन, कामितरुन फ़ाइलुन, ये 5 वज़न जो हैं ये इस्म रुबाई मुजर्रद के हैं। और इस्म खुमासी मुजर्रद जो है उसके 4 वज़न हैं। कौन कौन से? सफ़रजलुन, क़ुज़अमिलुन, जहमरशुन, किरताइबुन। सफ़रजलुन, फ़अललुन,
قزعبلن فعللن، جحمرشن فعللن فعللن، کرتائبن فعللن۔ یہ جو 5 صیغے ہیں یہ کیا ہیں؟ اسم رباعی، اسم خماسی مجرد کے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد کے فقط 3 صیغے ہیں۔ فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے کون کون سے؟ نصرہ، علمہ، شرفہ، یعنی فعلا، فاعلا، فاعلا۔ اور اسم رباعی فعل رباعی کا ایک ہی وزن ہے، وہ کون سا ہے؟ دحرجہ بر وزن فعللا۔ اور مزید فی جو ہے وہ کس میں کہتے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد میں یا فعل رباعی مجرد میں مزید فی جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت کم ہے۔ فعل رباعی مجرد میں مزید فی بہت کم ہے، فعل ثلاثی مجرد میں مزید فی کم ہے، اور اس میں جو فعل ثلاثی مجرد میں جو مزید فی ہے بہت زیادہ ہے، کیونکہ فعل ثلاثی مجرد کے بہت زیادہ صیغے بنتے ہیں، لیکن فعل رباعی مجرد جو ہے اس کے اندر بہت کم ہے۔ دیکھتے ہیں یہ 2 فصلیں ہیں، ترجمہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے۔ کہتے ہیں فاصل، فاصل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، فاصل پردے کو کہتے ہیں، یعنی جہاں پر ایک بات ختم ہو رہی ہو دوسری بات شروع ہو رہی ہو، جہاں پر دونوں باتوں کا آپس میں کوئی رابط اور تعلق نہ ہو تو وہاں درمیان میں جو استعمال کیا جاتا ہے فاصل استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میزان در شناختن حروف اصلی از حروف زوائد فا و عین و لام است۔ وہ کہتے ہیں کہ میزان، ترازو، یہ کہتے ہیں کہ حروف اصلی در شناختن، شناخت کرنے میں کس کو؟ حروف اصلی از حروف زوائد، حروف اصلی کو حروف زائد سے پہچاننے کا میزان، ترازو کیا ہے؟ فا ہے، عین ہے اور لام ہے۔ اور میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ ڈائریکٹ فا اعلیٰ نہیں کہا، فا عین لام اس لیے کہا ہے تاکہ عین کی عین کا جو ہے وہ مفتوح ہو، مضموم ہو یا مکسور ہو، تینوں کو شامل ہو سکے۔ کہتے ہیں پس ہر حرفی کے در مقابل یکی از این حروف ثلاثہ باشد اصلی بود، ہر وہ حروف جو ان 3 حروف کے مقابلے میں ہوں گے تو وہ حروف اصلیہ شمار ہوں گے۔ جیسے راجلون کے بر وزن فاعلن است، فا عین لام، راجلون را فا کے مقابلے میں ہے، جیم عین کے مقابلے میں ہے، لام لام کے مقابلے میں ہے۔ یہ راجلون میں یہ سارے کے سارے حروف اصلی ہیں یا زائد ہیں؟ کہتے ہیں کہ اصلی ہیں، کیونکہ یہ فاعلن کے وزن پر ہے، فا عین اور لام کے وزن پر ہے، تو جو بھی فا عین اور لام کے وزن پر ہے ہر وہ اسم اور فعل جو فا عین اور لام کے وزن پر ہوگا اس کے حروف اصلی ہوں گے۔ و ناصرہ بر وزن فعلا، ناصرہ میں بھی یہی ہے۔ وہ ہر حرفی کے در مقابل این حروف نبشد، ہر وہ حرف جو ان 3 حروف کے مقابلے میں نہ ہو، یعنی ان 3 حروف سے ہٹ کر ہو، زائد بود، تو وہ حرف کیا ہوگا؟ زائد ہوگا۔ جس طرح کہ ضاربن، اب ضاربن کتنے حرف ہیں ضاربن میں؟ ضاد، الف، را، با۔ ہمارے پاس کیا قاعدہ تھا ترازو؟ فا عین لام، ضاد فا کی جگہ پر ہے، را عین کی جگہ پر ہے، با لام کی جگہ پر ہے۔ یہ درمیان میں جو الف آ گیا ہے یہ کیا ہے؟ الف زائدہ ہے۔ اب یہ ہر وہ حرف جو حروف اصلی کے مقابلے میں نہ ہو وہ زائد ہوگا، تو یہ الف کیا ہے؟ زائد ہے۔ و ناصرن، ناصرن میں الف زائد ہے۔ بر وزن فاعلن، یہ بر ناظاربن یا فاعلن فاعلہ کے وزن پر نہیں، فاعلن کے وزن پر ہے، لہذا فاعلن میں کون سی چیز زیادہ ہے؟ الف زیادہ ہے، لہذا یہاں پر بھی الف زیادہ ہے۔ ینصرو و یطلبو کے بر وزن یفعلو، ینصرو میں یا زیادہ ہے، یطلبو میں یا زیادہ ہے۔ و در بناء رباعی اسم و فعل، اور وہ کہتے ہیں کہ رباعی چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو اس کی بنا میں کیا ہوتا ہے؟ لام یک بار مقرر میشود، وہ کہتے ہیں ہر وہ لام اسم اور فعل جو رباعی ہو اس میں لام ایک بار تکرار ہوتا ہے، یعنی ایک بار تبا زائد حرف کا، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زائد کا ایک مرتبہ تکرار ہوتا ہے، یعنی ایک حرف زیادہ ہوتا ہے۔ و در خماسی اسم لام 2 بار، اور وہ کہتے ہیں جب اسم خماسی ہو تو وہاں پر لام کا تکرار کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ 2 مرتبہ، یعنی حرف زائد جو ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ معلوم کردہ، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ کا انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا، آگے یہ پوری بحث آ جائے گی۔ فصل، یہاں تک یہ بات ختم ہوئی۔
ہم نے کہا کہ حروف اصلی کو پہچاننے کا حروف زائدہ سے کیا طریقہ ہے؟ وہ ایک ہی ہے، فا، عین اور لام ہے۔ جو اس کے مقابلے ہوئے ہوں گے وہ حروف اصلی ہوں گے، جو اس سے ہٹ کر ہوں گے وہ حروف زائد ہوں گے۔ فعل چاہے ثلاثی ہو یا رباعی ہو، عفواً اسم اور فعل جب رباعی ہو تو وہاں پر لام کا تکرار ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور اسم جب خماسی ہو تو اس میں لام کا تکرار 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا پہلی فصل میں ہے مباحثہ۔ دوسری فصل کہتے ہیں کہ اسم ثلاثی مجرد کے 10 صیغے ہیں۔ کیسے 10 صیغے بنے وہ پورا میں خلاصہ آپ کو بیان کر چکا، کہ کہتے ہیں کہ اسم ثلاثی مجرد را 10 صیغہ است۔ اسم 3 قسمیں ہیں، ثلاثی بھی ہوتا ہے، رباعی بھی ہوتا ہے، خماسی بھی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اسم ثلاثی مجرد کے 10 صیغے ہیں، کون کون سے؟ فلسن، فارسن، کاتفن، عضدن، حبرن، عنبن، قفلن، ثوردن، ایبلن، عنقن۔ یہ 10 صیغے ہیں کس کے؟ اسم ثلاثی مجرد کے۔ فلسن، فلس فلوس سے ہے پیسہ، فارس گھوڑا، کاتف کتف سے ہے یہ شانہ، عضد بازو، حبر سیاہی کو بھی کہا جاتا ہے، عنب انگور، قفل تالا، ثورد یہ غالباً سراہی وغیرہ کے اوپر استعمال ہوتا ہے، ایبل اونٹ، اور عنق گردن۔ یہ اس کے کیا ہے معنی ہے؟ وہ مزید فی اسم ثلاثی بسیار است، اور وہ کہتے ہیں کہ اسم ثلاثی میں جو مزید فی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسم ثلاثی میں مزید فی کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ و اسم رباعی مجرد را 5 صیغہ است، اسم رباعی مجرد کے 5 صیغے ہیں، یعنی وہ اسم جس کے اندر رباعی ہے 4 صیغے ہوں، مجرد ہو یعنی اس میں کوئی زائد حرف نہ ہو، وہ 5 جگہ پر 5 وزن پر آتا ہے۔ اسم رباعی 5 وزن پر آتا ہے، کون سے؟ جعفرن پہلا وزن، فعلالن، درہمن، فعلالن، زبرجن، فعللن، برسن، فعللن، کمترن، فعللن۔ یہ 5 صیغے جو ہیں یہ ہیں اسم رباعی مجرد کے۔ وہ مزید فی وے اندکست، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو مزید فی ہے وہ کم ہے۔ وہ اسم خماسی مجرد را 4 صیغہ است، وہ کہتے ہیں کہ اسم خماسی مجرد کے 4 صیغے ہیں۔ اسم ثلاثی مجرد کے 10 صیغے، اسم رباعی مجرد کے 5 صیغے، اور اسم خماسی مجرد کے جو ہیں وہ 4 صیغے ہیں۔ اسم خماسی مجرد کے 4 صیغے ہیں، کون کون سے؟ سفرجلن، قضعملن، جحمرشن، قرطائبن۔ سفرجلن یعنی اس کا ترجمہ جو ہے وہ گلابی، اچھا، قضعملن ایک قوت والا اونٹ، جحمرشن بڑھیا عورت، قرطائبن یعنی کسی پست حقیر چیز، بے قیمت چیز کو قرطائبن کہا جاتا ہے۔ وہ مزید فی و بے غایت اندکست، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو مزید فی ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ اس کے اندر یعنی ہم نے کیا کہا تھا کہ اسم ثلاثی مجرد میں مزید فی زیادہ ہے، اچھا، اسم رباعی مجرد میں مزید فی کم ہے، اور اسم خماسی مجرد میں مزید فی بہت کم ہے۔ اب یہ ہو گیا، ہم نے کیا کہا تھا کہ اسم کی 3 قسمیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ اب فعل کتنے ہیں؟ فعل یا ثلاثی ہوگا یا فعل رباعی ہوگا۔ کہتے ہیں وہ فعل ثلاثی مجرد را 6 صیغہ است، فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے ہیں، کون کون سے؟ فعلا، فاعلا، فاعلا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آ جائے گا کہ فاعلا کے مستقبل کتنے ہیں، فاعلا کے مستقبل کتنے ہیں، فاعلا کے مستقبل کتنے ہیں۔ وہ مزید فی و بسیار است، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو مزید فی ہے اس کی مزید فی بہت زیادہ ہے، یعنی آپ کہیں گے کہ فعل ثلاثی مجرد ہو گیا، فعل ثلاثی مزید فی بہت زیادہ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ آگے کیا ہے؟ وہ فعل رباعی مجرد را 1 بنا است، فعل رباعی مجرد 1 بنا ہے، 1 صیغہ ہے، 1 وزن ہے، وہ کیا ہے؟ فعللا یعنی دحرج، اور اس کی مزید فی بہت کم، یعنی اس کی مزید فی کے باب جو ہوں گے وہ کم ہوں گے، کہ بر وزن فعللا است
و مزید فی و اندکست، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی مزید فی جو ہے وہ بہت کم ہے، چنانکہ مذکور خواہد شد، جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے آج کے مباحثے کے 2 فصلیں تھیں، اور اگلی فصل جو ہے انشاءاللہ ہماری حروف اصلی کو پہچاننے کا طریقہ یہ تھا آج، اور کل ہے کہ حروف اصلی کتنے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح و سالم کسے کہتے ہیں، وہ مضاف کسے کہتے ہیں، ساری وہ چیزیں جو ہیں اقسام سبع جس کو کہا جاتا ہے، وہ مباحثہ انشاءاللہ اگلے مباحثے میں بحث ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔